السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ 9 اور 10 محرم ایک ایسے دن، ایسے ایام جو کہ یاد امام حسین علیہ مقام علیہ السلام، ان کے اصحاب، ان کے گھر والے، اور وہ شہادتیں جو کہ 10 محرم الحرام کی صبح سے شروع ہوتی ہیں، وہ شہادتیں جن میں ننھے علی اصغر کی شہادت ہے، وہ شہادتیں جس میں شہزادے علی اکبر کی شہادت ہے، وہ شہادتیں جو کہ بازوئے عباس علمدار علیہ السلام کے کٹنے کے بعد ان کی شہادت ہے، وہ شہادتیں جو کہ اصحاب امام حسین علی مقام کے علاوہ نواسۂ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی امام علی مقام علیہ السلام امام حسین کی شہادت کی وہ عظیم قربانی جو کہ دین اسلام کو اپنی اصل حیات میں زندہ کرنا، اپنی اصل باقیات کے اوپر تا قیامت تک زندہ کرنا، نیزے کے اوپر قرآن کا پڑھنا، اور اس کے بعد کا وہ سفر جو کہ بی بی زینب علیہ السلام، امام سجاد علیہ مقام علیہ السلام، اور چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے اور وہ بیویاں جو کہ دربار یزید تک جاتی ہیں، ننھی شہزادی بی بی سکینہ علیہ السلام، ان کے وہ مصائب، وہ رنج و الم، وہ دکھ اور وہ تکلیف جو کہ دربار شام تک چلتے ہیں، یزید کے دربار تک، اور پھر واپس مدینہ میں آنا، یہ وہ ادوار ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 9 اور 10 محرم سے شروع ہوتی ہیں۔ گو کہ شروع اور تاریخی پس منظر تو بہت پرانا ہے، لیکن 9 اور 10 محرم کا ایسا دن ہے کہ جس میں آپ نوافل پڑھیں، آپ استغفار کریں، آپ تسبیحات کریں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا قرآنی عمل بتاؤں گا، ایک ایسا روحانی عمل بتاؤں گا کہ جو آپ کی زندگی میں آپ کے گزشتہ تمام گناہوں کے کفارے کے علاوہ، تمام گناہوں کے خاتمے کے علاوہ، اور اس میں منقول ہے، روایات ہیں مختلف اور شواہد کے ساتھ، کہ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں 9 محرم کی شب، یعنی کہ شب عاشور کے دن کا یہ عمل ہے، اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور آپ اگلی آنے والی زندگی میں ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ معصوم۔ لیکن آپ کو پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، آپ کو اس کے اوپر اپنی معافی کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، پھر آپ کو اپنے دور وقت اور دور یزید کے خلاف علم بلند کرتے رہنا ہے، حق بلند کرتے رہنا ہے، اس کو ذہن میں، قلب میں، الفاظ میں برا سمجھتے رہنا ہے، اپنی اگلی آنے والی نسلوں کی تربیت بہتر کرنی ہے، اور اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال ضرور کرنے ہیں جس سے آپ کی آخرت سنور جائے، آپ کی آخرت بہتر ہو جائے، اور اب یہ دن جو آپ کو نصیب ہو رہے ہیں، ان دنوں کی افادیت سے، روحانیت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے معرفت بہت ضروری ہے، معدت بہت ضروری ہے اہل بیت کی، اور صرف اہل بیت کی معرفت و محبت ہی آپ کو آخرت میں جنت تک لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ جنت کے سردار ہیں امام حسن اور امام حسین علی مقام علیہ السلام۔ تو جس جگہ آپ جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ اس دنیا میں مصائب، رنج و الم، مشکلات اٹھا رہے ہیں، آپ یہ تمام دنیاوی طور کے اوپر روز جو مشقت کرتے ہیں، جس امتحان کے لیے آپ کو اس تھوڑے سے وقت کی دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو اس دور کا اور اس جگہ کے سردار کا پتہ ہونا، شہزادوں کا پتہ ہونا ہی آپ کی آخرت میں بھی آزادی کی کنجی لائے گا۔ یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو کہ منقول ہے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور یہ عمل آپ لوگ کریں گے روز عاشور سے پہلے، شب عاشور، یعنی کہ 9 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور مغرب کے بعد، مغربین کے بعد 10 محرم الحرام کی شب شروع ہو چکی ہوگی۔ یہ وہ شب ہے کہ جس وقت امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے یزیدی فوج سے وقت لیا تھا، اور یہ پوری رات اللہ کے حضور عبادت میں کھڑے رہے۔ اس رات آپ لوگوں نے بھی صرف چھوٹا سا عمل کرنا ہے، کوئی اتنا لمبا اور کوئی مشکل عمل نہیں ہے، صرف 8 نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور یہ 8 نوافل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں، 2 کی تعداد میں 4 مرتبہ وہ 8 نوافل پڑھیں گے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہر
रकत में 10 मरतबा अलहम शरीफ और 10 मरतबा सूरह तौहीद यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद। ये 2 कुरानी सूरतें 10-10 मरतबा आप हर रकत में पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब ये मुकम्मल हो जाए और सही खुशनुदी के साथ, सही तौर के ऊपर अपनी आँखों को बंद करते हुए अल्लाह के हज़ूर पेश होते हुए, एक नूर अपने सामने तसव्वुर रखते हुए आप लोगों ने ये इबादत करनी है। और इस इबादत के बाद उसकी जगह पे आप बैठ जाएँ। उसी जगह के ऊपर आप बैठ जाएँ और फिर एक तस्बीह वहीं पे बैठे-बैठे कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये एक तस्बीह आप लोगों ने एक मरतबा पढ़नी है, 100 मरतबा, 100 दाने की तस्बीह एक मरतबा पढ़नी है। और इंशाअल्लाह इस इबादत की बरकत से आपके माज़ी के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और ये मनकूल है इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से, जो कि मैंने आपको बताया। और कल का जो दिन होगा 10 मुहर्रम का दिन, 10 मुहर्रम के दिन का एक ऐसा अमल जो कि आप लोग नमाज ज़ोहर के वक्त यानी कि नमाज ज़ोहरैन के बाद आप लोग इसको अदा करेंगे मगरिब से पहले पहले। और इस अमल को कर लेने से आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है, पूरा जो साल है इस्लामी साल, वो आपकी ज़िंदगी में इज़्ज़त हो, शोहरत हो, नेक नामी हो, हलाल रिज़्क हो, आपके बच्चों की परेशानी हो, आपकी बीमारी हो, या आपके मज़ीद कोई और दुनियावी तौर के ऊपर दुःख हैं, मसाइब हैं, परेशानियाँ हैं और आप उनको ज़हन में तसव्वुर रखते हुए ये इबादत करते हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की ये पूरे इस्लामी साल बहुत सारी परेशानियाँ दूर होंगी। ना सिर्फ बल्कि जिस मकसद को ज़हन में रखते हुए आप अल्लाह के हज़ूर दुआ कर रहे हैं, हाजत माँग रहे हैं, मनाजात कर रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं, आपकी वो हाजात भी इंशाअल्लाह पूरी होंगी। नमाज के बाद आप लोग बैठ जाएँ उसी जगह के ऊपर, सजदा का जाए नमाज के ऊपर, और या मस्जिद में जिस भी जगह पे आप हों, उस जगह के ऊपर आप बैठ जाएँ। फिर आप लोगों ने 10 मरतबा सूरह कदर, 10 मरतबा सूरह शम्स, 10 मरतबा सूरह तौहीद और एक तस्बीह आप लोगों ने 100 मरतबा की पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये 3 कुरानी आयात और एक ये तस्बीह इस आयत की मिला के पढ़ने के बाद अल्लाह के हज़ूर आप लोग दुआ करें और तसव्वुर में उस नूर को रखें, और उस नूर को आपने उस नूर का वसीला देना है जिस नूर की तख्लीक इस कायनात से पहले मेरे रब ने की है। और उस नूर का वसीला देते हुए, आज के दिन की कुर्बानी का वसीला देते हुए, अल्लाह के सिफ़ाती नामों का, गफ़ूरुल रहूम, गफ़ूरुल रहीम और सत्तारुल अय्यूब का वसीला देते हुए आप लोगों ने अपने रब के हज़ूर अपनी हाजात को पेश करना है, तो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआएँ ज़रूर कबूल होंगी। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग पर्सनली तौर के ऊपर जो मेरे मोबाइल नंबर्स आपको स्क्रीन पे इदारा की वेबसाइट ज़ंजानी.pk के ऊपर नज़र आते हैं, सिर्फ़ उन्हीं नंबर्स के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।